بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ٹائٹل آف دا ڈے، میڈم نور جہاں کا واقعہ۔ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں پاکستان کی مشہور گلوکارہ تھیں، لیکن اللہ کی قدرت کی شان دیکھیں کہ ان کا انتقال 27 رمضان کی رات کو ہوا۔ گنہگار تو ہر انسان ہے، لیکن رب کریم کس کو کب بخش دے اور کس وجہ سے بخش دے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جنتی یا جہنمی کہنے والے؟ میں اپنی کتاب میں میڈم نور جہاں کا ذکر صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ میڈم کی زندگی میں درود پاک شامل تھا، تو مجھے یہ راز سمجھ میں آ گیا کہ کیوں میڈم نور جہاں کی وفات 27 رمضان المبارک کو ہوئی۔ ہو نہ ہو، لیکن میرا تو یہ یقین ہے کہ میڈم پر یہ کرم درود پاک کے صدقے میں ہوا ہوگا۔ ایک شخص لکھتا ہے کہ لاہور کی بات ہے کہ میں ایک اللہ والے کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا میڈم نور جہاں دروازے پر کھڑی ہیں، زلیخا بھی ساتھ تھیں۔ بزرگ پوچھنے لگے، میڈم اس وقت خیریت؟ اتنے میں میڈم اندر آ چکی تھیں اور ایک ہاتھ سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگیں کہ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھ رہی تھی تو میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ اپنی بات کو مؤدبانہ لہجے میں مکمل کرتے ہوئے بولیں، آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ میرے لیے بخشش کی دعا کر دینا۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے زور و شور سے پھر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ بزرگ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دے کر انہیں رخصت کر دیا۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ایک شخص کی درود پاک کی برکت سے غیبی مدد ہوئی۔ مستری بابا نور محمد سوڈیوال والے بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ گیا، وہاں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاس خرچہ ختم ہو گیا۔ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو میں مزدوری کے لیے نکلا، لیکن مجھے کوئی کام نہ ملا۔ یوں ہی 3 دن گزر گئے۔ ایک دن میں نے حرم شریف میں بیٹھ کر صبح صبح درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے اونگ آ گئی۔ جب میری طبیعت کچھ سنبھلی تو دیکھا میرے پاس ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے سر میں درد ہے، مجھے دم کر دو۔ میں نے اسے دم کیا اور وہ مجھے 20 ریال دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ ہر سوموار کو آتا، مجھ سے دم کرواتا اور مجھے 10 ریال دے کر چلا جاتا۔ اس وقت مجھے حضرت صاحب کا ارشاد یاد آیا کہ درود پاک پڑھنے سے تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور درود پاک پڑھنے والے کے تمام کام اللہ پاک خود سنوار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ عالم جناب شیخ محمد حبیب الرحمن صاحب المعروف لسانی پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اللہ کریم نے جب بھی جہاں بھی کسی سے بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس کے دل میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ جب درود پاک پڑھتے پڑھتے تعداد کی کثرت ہو جائے گی تو پھر درود پاک پڑھنے والی روح کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مجلس میں آنا جانا ہو جائے گا، اور جو جو ان کی محبت میں زیادہ محو ہوگا، اس نسبت سے اس کی روح پر انوارات الہیہ کے نزول ہوں گے اور دن بدن اس پر رحمت خداوندی بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ اپنے ارد گرد نور کا ایک خوبصورت حصار محسوس کرے گا، اور اس میں درود پاک پڑھنے والے کی روح غوطہ زن ہو کر روحانیت سے مالا مال ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کی درود پاک سے ریلیٹڈ کوئی سکسیس سٹوری ہے تو وہ آپ مجھے انسٹاگرام پہ شیئر کر سکتے ہیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ آؤں گی میں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو بہت ساری خوشیوں سے، رحمتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔